السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل یمیہ حسن بن ثابت کو۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت خوبصورت سا ویڈیو سے لے کر آیا ہوں۔ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم کا جو مسورات میں بہت بہترین سا خطاب فرمایا ہے، آپ حضرت اس کو ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر وعاشروہن بالمعروف۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پردہ نشی خواتین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دروازہ بند کر دو، سب دروازہ۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، خاموشی کے ساتھ کسی سے بات کیے بغیر پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اصل عنوان اور بات کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اشعار پڑھتا ہوں جو ماں اور بہنوں کے نام، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ اتھنی میں اشعار وغیرہ سمجھ میں آتی بات؟ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں،
شہروں کی ہو آبادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، نیکی کی تم تصویر ہو، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ عام طور پر میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے نہ کھانے پینے کا ٹینشن ہے نہ رہنے سہنے کا، مجھے ٹینشن ہوتا ہے مائک کا۔ ایک مائک کا انتظام مقرر کے پاس بھی ہونا ہے، کیونکہ احساس کا اثر آواز پر بھی پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورتوں تک شاید اچھی آواز جاتی ہوگی، لیکن یہاں پر ایک احساس اس بات کا ہے کہ آواز نہیں جا رہی ہے، اس سے مقرر کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن منتظمین مولوی صاحبہ کو کیا سمجھ کو ہی معلوم نہیں، فرشتہ سمجھ کو ہی یا مشن سمجھ کر ہی معلوم نہیں۔ آئندہ سے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ جتنا انتظام اچھا ہوگا اتنا مقرر کا ذہن اللہ کے فضل سے کھلتا ہے۔ تو تب جا کر باتیں اچھی اچھی آتی ہیں۔ غرض وقت بھی بہت کم ہے، عصر کی اذان کب ہے؟ 4:30 بجے تک انشاءاللہ 5-6 منٹ آگے پیچھے بات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 قسموں میں بنایا، ایک قسم مرد، ایک قسم عورت۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ اور ہمیشہ سے اسلام کا یہی کہنا ہے۔ دوسری قوم کے لوگ مرد کے انسان ہونے میں تو اختلاف نہیں کرتے، لیکن عورت کے انسان ہونے میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ عورت
انسان کی شکل کی ایک جانور ہے، بعضوں نے کہا کہ عورت شیطان کی ایک شکل ہے، بعضوں نے کہا عورت گناہ اور برائی کی تصویر ہے، بعضوں نے کہا عورت مستقل جینے کا حق نہیں رکھتی، اس کا مرد زندہ ہو تو وہ جی سکتی ہے، نہیں تو اسے جینے کا حق نہیں۔ جتنی منہ اتنی باتیں۔ لیکن دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام میں سے تنہا ایک اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے ہمیشہ سے لے کر اب تک یہی کہتا آ رہا ہے کہ عورت انسان ہی کی ایک شکل ہے۔ اب دنیا کی دوسری قومیں اس بات کو مان رہی ہیں، اس کی وجہ کیا؟ دنیا میں ایک کمیٹی بنی ہے ہیومن رائٹس، اس میں عورتوں نے یہ بات منوانا چاہا کہ جو اختیارات مردوں کے ہوں گے وہی اختیارات عورتوں کے ہوں گے، مرد جیسا ایک مستقل انسان ہے ویسے عورت بھی ایک مستقل انسان، اس کا پورا حق دینا چاہیے۔ اس پر جلوسیں نکلے، کانفرنسز منعقد ہوئے، عدالتیں قائم ہوئی، بعد میں چل کر پتہ نہیں دل سے اس بات کو مانے کہ نہ مانے، لیکن ظاہری طور پر اس بات کو تسلیم کر لیے کہ عورت بھی ایک انسان ہے۔ ورنہ ان لوگوں کو معلوم ہے دنیا میں کوئی بھی جماعت بائیکاٹ کرے گی تو دنیا آگے جا سکتی ہے، لیکن عورتیں اگر بائیکاٹ کا اعلان کر دیں گے تو پھر ساری دنیا وہیں ختم ہو جائے گی۔ کیا حدیث صاحب؟ عورتوں کا جو بائیکاٹ ہوتا ہے آج کل ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، گھر میں عورت ناراض ہوئی تو باہر مرد کا چہرہ پنڈو کا ہو جاتا، ٹماٹو کا ہو جاتا، پیاز کا ہو جاتا، اتری سو کوتھیمیر کا ہو جاتا۔ غرض ہمیشہ سے اسلام ہی یہ کہتا آ رہا ہے کہ عورت ایک مستقل انسان ہے۔ جس اہتمام کے ساتھ اللہ نے مرد کو پیدا کیا اسی اہتمام کے ساتھ اللہ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بندوں سے پکارنے کا اللہ کا الگ الگ انداز ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، عورتیں غور سے سنو اتنی کی، کار میں بیٹھا تھا تو ساتھیاں بولے بھوت آگے ہی بول کر میں ڈر گا۔ ٹھیک ہے تو خاص عورتوں کا پروگرام ہے، پورے عورتیں آنکھوں ہی، اور ان کو سدھارتے سدھارتے تو ہمیں بگڑتے جا رہی۔ اب بھی بولے بائیکاٹ انہوں کر ڈالے تو دنیا کا خافیہ تنگ ہو جاتا۔ اب کوسی بھی بات ان کی پسند نہیں آئی، حال سے نکل کو باہر آگے تو ہمارا بے حال ہو جائے گا۔ لمبی تھوڑی بات نہیں ہوگی آپا،
عمل کی باتیں عرض کروں گا لیکن مقدمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پورے درد کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آج مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، مزاج بن گیا پہلے سامنے والے سدھریں دو، بعد میں ہمیں سدھرتے ہیں۔ ایسا اگر سوچ ہے تو کبھی سدھرتے نہیں، پہلے ہمیں سدھریں گے انشاءاللہ سامنے والا بھی سدھر جائے گا۔ یہ مینٹالٹی جب آتی نا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بہت جلد انقلاب آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے انہیں سدھرن دو، یہ انہیں ہمارے بنگلور میں بھی بہت ہے، اتنی میں بھی ہے۔ بھان بھی بھاوج لڑ لیتے گھر میں، نڑن بھاوج لڑ لیتے بھی، نوشو کی بھان نوشو کی عرس دونوں آپس میں لڑ لیتے، اتنی میں لڑتے نہیں کی۔ ارے رے بڑا اچھا گاؤں نا، پورے رشتے ہاتھ لگاتا ہوں، جاؤ۔ شادی کے بعد کٹ پھٹ چھوٹی موٹی لڑائی ہوتے رہتی ہے، لڑے نہیں تو بھی یوٹیوب لڑاتا، پروگرام لڑاتے، تو میں، یہ کیا ہے؟ لڑائی کا جملہ ہی ہے۔ اب بیچ میں جو مرد ہوتا انہیں خورما بن جاتا۔ خورما کا تو سمجھتے ہیں، ایک طرف بھان ہے ایک طرف جورو ہے۔ جورو کو بولے کئی کو جی ویسا کرو سو، پہلے ان کو بولو۔ بھان کو بولے کئی کو مت ویسا کری، پہلے ان کو بولو۔ سامنے والے پر اگر حالات ڈالیں گے تو کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ دو چیزیں، ایک گھر کو بنانا ہے تو غلطیاں اپنے اوپر ڈال لو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے خود معافی مانگو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورتیں سمجھتی میری باتیں سمجھتے ہیں؟ ہاں، اتنی سادی اردو نہیں سنے تو پھر امریکہ کی اردو بلانا۔ گھروں کو بنانے کے لیے، گھروں کو سنبھالنے کے لیے، اچھی نسل گھر سے پیدا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو کام کرنا۔ ایک کام بائی چانس تکرار ہو گئی تو غلطیاں اپنے اوپر ڈال لو، میرے سے غلطی ہوگی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو سامنے والے سے پہلے خود آگے بڑھ کر معافی مانگو۔ انشاءاللہ تعالی یہ مزاج جن عورتوں کے پاس ہو اور ایسی عورتیں جن گھروں میں ہو، دروازہ بند کرے، بچوں کو بجاؤ جی، بچے ہی نہ رہے بابا۔ یہ مزاج جن عورتوں کے پاس ہو اور ایسی عورتیں جن گھروں میں ہو، میں ان کو گھر نہیں کہتا، جنت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہتا ہوں۔ ساس بھی بہو لڑ لیے، ساس بولنا میرے سے ہوگی ماں بھول، بہو بولنا نہیں می میرے سے ہوئی سو۔ یہاں ساس کو امیت نہ بولتے، نہیں بڈی بولتے گی، سامنے امی پیچھے بڈی، اسے بولتے نفاق۔ ایسی عورتیں اور ایسے مرد منافق اور منافقہ، سامنے عزت دینا پیچھے ذلیل کرنا، یہ نفاق ہے، نفاق۔ سامنے بھی عزت دینا، پیچھے بھی عزت دینا۔ سامنے بہو کو آؤ ماں، جاؤ ماں، کھاؤ ماں، ایسا ماں ویسا ماں بولتے ہیں۔ بہو اماں کے گھر کو 2 دن کے واسطے گئی تو کیا غلطی کری کہ میں ایسی پٹی کو لے لکائی، پورا گھر اجاڑ ڈالی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو میرے سامنے بیان کرو، کیونکہ وہ عیب کو بدلنا میرے پاس ہے، میرے پیچھے بیان کرنے سے میں بدل نہیں سکتا۔
کیا بات ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی؟ میرے اندر کوئی عیب ہے تو میرے سامنے بیان کرو، میرے پیچھے بیان کرو گے تو مجھے کیا معلوم ہوگا؟ اور پیچھے بیان کرنے سے غیبت کا گناہ ہوگا، غیبت۔ میری ماں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، آج ہمارے گھروں میں غیبتیں عام ہیں، عام۔ خالی وقت ہمارا عبادت میں گزرتا ہی نہیں مولانا، خالی وقت۔ پہلے زمانے کی عورتیں تو ایسی تھی، مصروف وقت میں بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی، کھانا بناتی تھی تب بھی اللہ کا ذکر، روٹی بناتی تھی تب بھی اللہ کا ذکر، کپڑے دھوتی تھی تب بھی اللہ کا ذکر، گھر جھاڑو دیتی تھی تب بھی اللہ کا ذکر۔ چلو بھی اب کاما کے وقت میں کیا بھی کرنے نہیں ہوتا، یہ گنہگاروں کا دور ہے، تو خالی وقت ہمارا عبادت میں گزرتا نہیں۔ رتی وقت ملیا دو چیزیں، یا تو غیبت یا تو موبائل۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا۔ رتی وقت ملیا یا تو غیبتاں کر لگو بیٹھ جاتے ہیں، موبائل نہیں دیکھے تو غیبت نہیں رہی تو موبائل۔ گھراں اجڑ گئے ہمارے، پھر بھی برکتاں نہیں بول کو روتے ہی، رو کو تھک گئے تو عاملہ کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کی تعویذ سے گھر بدلتا نہیں میری آپا، تیرے اعمال سے گھر بدلتا ہے۔ عامل کی تعویذ سے گھر بدلتا نہیں۔ آج تک دنیا میں کون سا طبی عامل بولیا کیا تمہارے اندر غیبت ہے ماں اس میں برکت نہیں بول کو کون سا طبی عامل بولیا ہے؟ تمہارے اندر جھوٹ ہے ماں اس کے واسطے برکت نہیں بول کر کون سا طبی عامل بولیا ہے؟ تمہیں یوٹیوب بہت دیکھتے ہی ماں اس کے واسطے برکت نہیں بول کر کون سا طبی عامل بولیا ہے؟ تمہیں شوہر کا ادب نہیں کرتے ماں اس کے واسطے گھر میں برکت نہیں بول کر کون طبی بولیا ہے؟ تمہیں نماز نہیں پڑھتے ماں، نحوست ہے تمہارے گھر میں کون طبی بولیا ہے؟ تمہیں قرآن نہیں پڑھتے ماں اس کے واسطے برکت نہیں بول کر کون طبی بولیا ہے؟ عامل کے پاس گئے تو خالی ایک ہی چیک کون کی کردہ لے کیا کی ہوگا۔ دو جباتاں اتنی میں عاملہ ہی، ارے بولو رے بابا سامنے بیٹھی سدمیاں کہتی بھی ہیں نہیں تم نہ معلوم نہیں، عاملہ کتے ہی ان کا ایڈریس کیا ہے پکا معلوم کرنا کہ تو عورتاں۔ میں تو قریب میں یہاں تک بول دیا کہ بار بار عاملوں کے پاس جانے والی عورتیں اور مردوں کا ایمان خطرے میں۔ نہیں بالکل غلط ہے میری مائیں اور بہنیں، بالکل غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اللہ اثر رکھا ہے کلمے میں، اللہ اثر رکھا ہے نماز میں، اللہ اثر رکھا ہے قرآن میں، اللہ اثر رکھا ہے صبر میں، اللہ اثر رکھا ہے خاموش زبان میں، اللہ اثر رکھا ہے حیا میں، اللہ اثر رکھا ہے شرم میں، اللہ اثر رکھا ہے ادب میں، اللہ اثر رکھا ہے تہذیب میں، اللہ اثر رکھا ہے اس کے شکر ادا کرنے میں، بندوں کے شکر۔ یہ تمام باتیں اور چیزیں وہ ہیں جن میں سے ایک پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے، لیکن عامل کے پاس جاتے ہیں تو عامل کہتا کیا ہے کون کی کیا کی کر ڈالے کیا کی ہوگا۔ منجے ایک آپا فون کری، منجے بھی فونا بوتا تھی،
ہمارے مسجد والوں کے ذمہ داروں کو میں بولتا ہوں سچ وہ زیادہ مجھے ٹائٹ کرنا نہیں ورنہ میں دکان کھولنے کو بیٹھ جاتا ہوں. مہینے کو 300 تنخواہ تو میں ایک دن میں کما لیتا ہوں. آپا فون کری حضرت بہت ٹینشن ہے حضرت منجے. کیا ماں ٹینشن کیا کی بولی کیا ماں کرنا کیا ہو کو ہے ذرا دیکھو حضرت کئی فون میں. میں بولی تو دکھتی نہیں نا تجھے کیا ہو کو ہے منجے کیا دکھیں گا. دیوانی پاگل نہیں حضرت کنتبی کاتبی کردہ لے کیا وہ سب چھوڑو ماں. نماز پڑھتے ہیں کیا تمہیں پڑھ لے تو حضرت پڑھ لے تو بولتے ہی سمجھ گا کہ انہیں پابندی سے نہیں پڑھ رہی ہے. مرد ہو کہ عورت ایک وقت کی نماز اگر چھوڑتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قدم کفر کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بات گہری ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی. نماز کی پابندی کرو نماز کی. فقہا فرماتے ہیں سر کے اوپر اگر تلوار بھی ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز نہیں. مرد بنے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا عورتاں گھر میں نماز پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد کو آتی تھیں حدیث میں ہے لیکن مقصود نماز پڑھنا نہیں مقصود دین سیکھنا تھا ورنہ نبی کیا گھر میں جا کر دین سکھائیں گے. اور پیچھے آ کر کھڑتی تھی اور نماز پڑھتی تھی. اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا بڑے مسائل تھے. اس کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد کی طرف عورتوں کو بلائی نہیں آج تک اور عورتوں کو مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کی بڑی ترغیب دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں جتنا اندر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب. عورتیں فجر کی نماز جتنا جلدی پڑھیں گی اتنا زیادہ ثواب. لکھے ہیں فقہاء کرام فجر کی نماز جلدی پڑھو بولے تو 2 بجے اٹھ کو پڑھ لینا نہیں. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی بہت جلدی نماز پڑھ لینا. 5 وقت کی نماز ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء. فقہاء فرماتے ہیں 4 وقت کی نماز عورتیں محلے کی مسجد کے جماعت کے وقت کے بعد پڑھو لیکن فجر کی نماز مردوں سے پہلے پڑھ لو اس لیے کہ مرد فجر کی نماز ذرا ہلکے اجالے میں پڑھتے ہیں اور عورتوں کے لیے انتہا درجے پر اندھیرے میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے. دیکھو کیا کیا بولے. میری آپا یہاں اور ایک بات نکلتی ہے جس عورت کو اللہ تبارک و تعالی
اپنی عبادت کے لیے اس کے گھر سے نکال کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتا نہیں. تمہیں 2 روپے کی کوتھمیر کے واسطے پورا اتھنی پھرتے. 10 روپے کے ٹماٹر کے واسطے پورا اتھنی پھرتے. کیا بولوں کیا نہ بولوں سمجھ میں نہیں آتا. عورتوں کے ساتھ پردے میں بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو دماغ میں حالات طوفان کی طرح آ جاتے ہیں. آج کل وہ فلپ کارٹ کا بزنس شروع ہو رہا ہے. زیادہ کانٹیکٹ عورتوں کا ہے. اس میں مرد بنے خالی دکھاوے کے واسطے موبائلہ لیتے ہیں. 2-3 پکچراں دیکھے تو صبح سے رات ہو جاتی. ان کو فلپ کارٹ بھی معلوم نہیں, کارٹ فلپ بھی معلوم نہیں. پورا ان لوگ پورا آن لائن منگاتے. معلوم ہے آپا تجھے کیا مصیبت ہے, اس کے اندر کا راز کیا ہے, اور تم نہیں جانتے. فلپ کارٹ میں بک کرنے کے بعد لا کر ڈور ڈیلیوری دینے والا جو ہوتا نہیں, اس میں سے 70% نوجوان تقریباً اسلام دشمن کے ہوتے ہیں. کہاں جا کر سر مارنا, کتنا رونا سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف علماء اور ذمہ داران بچانا چاہتے ہیں, اور ایک طرف تم جان بوجھ کر گڑھے میں گرنا چاہتی ہو. راستے میں کپڑے بیچنے والا کپڑے بیچتا ہے, اس کے پاس بھی کوئی چیز نہ لو, اسے نفع کپڑے بیچنے سے نہیں ملتا. مسلمانوں کے گھروں کی انکوری کرنے کا الگ ہی اسے درما ملتا ہے. اور آپا اللہ کی قسم, اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت تیری عزت ہے. تیری عزت نہ ہو تو وہ مرد کسی بھی حیثیت کا کیوں نہ ہو ذلیل ہو جاتا ہے. کسی بھی حیثیت کا کیوں نہ ہو ذلیل ہو جاتا ہے. نماز کو گھر کے اندر پڑھنے کا حکم, نماز کو اندھیرے میں پڑھنے کا حکم. قرآن معلوم ہے, قرآن اللہ اکبر کبیرہ, ساری دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کا کلام, سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام, ہر گھر کے اندر رہنے والی کتاب ہے. اس کے جتنے چاہنے والے ہیں اتنے دشمن بھی ہیں. ساری دنیا کے اکثر لوگ دشمنی کرتے ہیں. قرآن سلامت لے کر بتا رہا ہے تم کیا مجھے مٹاؤ گے. مجھے مٹانے والوں کو ہر زمانے میں مٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ویسا قرآن بھی اگر عورت پڑھنا چاہتی ہے تو آقا نے فرمایا کہ آواز سے نہ پڑھے, اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز بھی عورتوں کا باہر جانا ناجائز ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل پڑھتے نہیں, اب آواز باہر جانے کی کیا بات آتی بولو. پڑھتے نہیں, آواز باہر جانے کی کیا بات آتی ہے. عمل سے یہاں تک بات آ گئی, معاشرتی زندگی پر بات کرنا. مجھے نماز پڑھو, نماز تمہارے ہر ضرورتوں کو خدا نماز کے صدقے میں پورا کریں گے. تمہاری دعاؤں کو خدا نماز کے صدقے میں پورا کریں گے. تمہارا شوہر اگر حلال بزنس کرتا ہے تو اس کے اندر برکت تمہاری نماز کی وجہ سے آئے گی. یہاں تک کہ تمہاری نسلیں اللہ کی اولیاء بنیں گی تمہاری نماز کی وجہ سے. نہیں پڑھتی عورتیں نماز, ویسا بھی اگر پڑھی تو فیجی کیا
फैजी रोटी तवे में दाल को रोटी पक को उतरने से पहले मौलाना आपा के 4 रकात हो जाते। वाह 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 वाह। वो तकबीर कैसा बोलती, सना कैसा पढ़ती, सूरे फातिहा कब पढ़ती, जम सूरा कब पढ़ती, रुकू में कितने तस्बीहां पढ़ती, रुकू से उठकर क्या पढ़ती, सजदे में कितने मर्तबा तस्बीह पढ़ती, अत्ताहियात पढ़ती कि नहीं पढ़ती, पढ़ी तो कितना पढ़ती, दुरूद पढ़ती कि नहीं पढ़ती, दुआए सूरा पढ़ती कि नहीं पढ़ती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी फास्ट नमाज होती, नमाज भी परेशान, नमाज भी परेशान। तौबा 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 तौबा। नमाज पढ़ो, अच्छी पढ़ो, प्यारी पढ़ो, ऐसी पढ़ो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, ऐसी पढ़ो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। ऐसी ना पढ़ो कि तुम्हारी जिंदगी को नमाज बद्दुआ दे, नमाज बद्दुआ दे। नमाज के मुतालिक कुछ अशार थे, बड़े अच्छे थे वो अशार। हजरत राबिया बसरिया नमाज पढ़ती थी, जहां सजदा करती थी सजदे की जगह से नूर निकलता था। राबिया बसरिया तवाफ करती थी। मालूम राबिया बसरिया कौन बोल को? अरे मालूम नहीं मालूम? तवाफ करती थी राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा, तो काबतुल्लाह पर अल्लाह की जो तजल्ली उतरती थी, राबिया बसरिया के ऊपर वही तजल्ली उतरती थी। इबादत उसे बोलते। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा हज के लिए गई, तवाफ कर रही है, क्योंकि औरतों पर भी हज फर्ज है ना। औरतें इंतजार करना नहीं, शौहर बुलाने को गया तो जाएंगे बोलकर, मसला मालूम ही नहीं। इबादत अलग अलग तौर पर फर्ज होते हैं। नमाज मर्द अलग पढ़ना, औरत अलग पढ़ना। रोजा मर्द अलग रखना, औरत अलग रखना। ज़कात और हज के बारे में बात अल्लाह का करम है आ गई। ज़कात और हज के बारे में औरतें बड़े धोखे में हैं। जेवर औरतों का अदा करना मर्द। औरतों को बजाकर पूछे तुम्हारे पास जेवर है ना, मां ज़कात दिए क्या? मालूम नहीं, वो सब उनका काम। यहां भी वोट ना बोलते, नहीं बोलते मौलाना। आप खामोश रहे तो मैं डाउट में पड़ गया ना। चलता सबूत। 5 लाख का जेवर आपा के पास है, ज़कात की फिक्र नहीं। अब औरत आप पूछते हमें कहां से देना हजरत ज़कात थे? या तो जेवर बेच कर दो, या नहीं तो रोजाना गीजाना जो पैसे तुम ना तुम्हारे अब्बा तुम्हारे शौहर देते नहीं, वो बचा कर उसमें से ज़कात अदा करो। फुकाहा ये बोले हजरत जेवर बेच को दिए तो जेवर कम हो जाता ना। ये तुम्हारी सोच है, अल्लाह की कुदरत उससे ज्यादा है। अल्लाह फरमाते हैं ज़कात दिए तो जाहिर में माल कम होता है, हकीकत में माल बढ़ता है। हाँ, अगर किसी का शौहर इतना अच्छा है और वो औरत इतनी खुशनसीब है, वो कहते शौहर बोलता तुम्हें जेवर बेचो नो को जी, तुम्हारी तरफ से मैं ज़कात दे डालता हूं, बोले तो आई लव यू बोलना।
لیکن زکات تمہارے اوپر واجب. تمہارے مال پر اگر 1 سال گزر گیا تو اپنے شوہر سے خیال پیش کرو میری دولت کے اوپر 1 سال مکمل ہو گیا. کیا کرنا زکات کے بارے میں؟ تمہیں دیتے کی میں بنگڑی بیچ کر دوں کی. شوہر بولتا نہیں بیگم میں تمہاری زکات کتنی نکلتی تول لے کاکو، زیور تول کر حساب مولوی صاحب سے پوچھ کو آ کر بولتوں، میں تمہارے ہاتھ میں پیسے دیتوں، تمہیں اسے زکات سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کرو. ذرے پیسے میرے بھی رشتہ داروں کو دیو، ذرے پیسے تمہارے رشتہ داروں کو دو، اس سے محبت پیدا ہوتی. بعض عورتیں ظلم کیا کرتے ہی زیور پہنتی، انہیں زکات دینا انہیں مرد کے رشتہ داروں کو نہیں دینا کہتے، پورا اس کے رشتہ داروں کو دینا کہتے. کیا ہی کو پول کرو زیور میرا میں دیتوں میرے رشتہ داروں کو. دیکھے کیا سونیا گاندھی کی عقل لے. کبھی تفصیل پہ انشاءاللہ علماء بات کریں گے. اس کے بعد میں کبھی آؤں تو ذرا پہلے ہی آ کر آپ کے ساتھ پردے میں بیٹھ جاتا ہوں پورے انتظام کے ساتھ. دو چیزوں میں عورتیں بڑی غفلت کرتی ہیں، ایک زکات کے بارے میں، ایک حج کے بارے میں. زکات کے بارے میں بھی انہوں دیے تو دیے، نہیں دیے تو نہیں دیے. حج کے بارے میں بھی انہوں بلالے کو گئے تو حج، نہیں تو نہیں. آپا تیرے پاس زکات ادا کرنے کے بعد اتنی دولت ہے کہ حج کر کو تو واپس آ سکتی ہے، تو قسم اللہ کی تیرے اوپر حج فرض ہے. ہاں تمہارے شوہر بلا لے کر چلے گئے یہ احسان، نہیں بولے تو تمہیں تمہارے سفر کا خرچ اٹھانا. تمہارے گھر میں ابا جاتے ہیں کہ تو ابا کے ساتھ، بھائی جاتے ہیں کہ تو بھائی کے ساتھ، ماموں جاتے ہیں کہ تو ماموں کے ساتھ. شوہر بولتا دیکھو بھی تمہارے پاس دولت ہے ہمارے پاس نہیں ہے، کیا کرنا؟ شوہر کو بیوی بولتی ہے کام کرو جی اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے، تمہارے بھی سفر کا خرچ میں برداشت کر لیتا ہوں. چلو رائٹ. بیوی سوچتی شادی سے لے کو حج تک میرا خرچہ ہو رہا ہے، جوڑے کو بھی میت دی، پلنگ بھی میت دی، بیرو بھی میت دی، جیز بھی میت دی، اب حج کی ٹکٹ بھی میت دے رہوں. بات لمبی اور وقت کا تقاضا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جب حج کو گئی، اسی سال ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بھی حج کو آئے، طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے ابراہیم بن ادہم نے دیکھا کعبۃ اللہ پر جو تجلی اتر رہی تھی، عین رابعہ بصریہ کے سر پر بھی وہی تجلی نازل ہے. فالو کرتے کرتے گئے تو ایک عورت پردے میں لبیک پڑھتے ہوئے جا رہی ہے. ابراہیم بن ادہم نے رابعہ بصریہ سے پوچھا السلام علیکم اے اللہ کی بندی، آپ کون ہیں؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میں اللہ کی بندی ہوں. اپنے آپ کو چھپانا چاہا. سب تو اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، آپ کی خصوصی پہچان کیا ہے؟ کہاں کی ہیں آپ؟ اس عورت نے کہا میں بصرہ کی ہوں. بصرہ کا تو ایک گاؤں اتنی کے سکا. تو رابعہ بصریہ کا جواب سن کر ابراہیم بن ادہم سمجھ گئے بصرہ کی ایک عورت جو اس مقام تک پہنچی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، رابعہ بصریہ ہی ہے. تو کیا آپ رابعہ بصریہ ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں ہی رابعہ بصریہ ہوں. تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اماں میں بلخ کا ایک گنہگار ادہم کا بیٹا ابراہیم ہوں.
اور زمانے میں اولیاء اپنے آپ کو کتنا گنہگار سمجھتے تھے. ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو ہمارے سے زیادہ متقی پرہیزگار کون بیچ نہیں. بات گہرائی میں چلے گئی, واپس آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے مجھے. میں یہیں بات کو واقعہ بول کر ختم کر دیتا ہوں, 2-3 نصیحتیں کر کر. بلخ کا ادہم کا بیٹا ابراہیم ہوں. اچھا تم ہی ابراہیم ہو جنہوں نے اللہ کے لیے حکومت کو چھوڑا؟ ہاں میں ہی ہوں الحمدللہ. اما ایک بات پوچھنا, کیا آپ کے سر پر وہ تجلی نور نازل ہو رہا ہے جو کعبے پر؟ ذرا میرے سر میں بھی دیکھو کہ وہ نور نازل ہو رہا ہے کیا؟ رابعہ بصریہ دیکھ کر کہتی ہے کہ نہیں ابراہیم, تمہارے سر میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. اما میں تو بلخ سے نکل کر اس گھر کو آنے تک ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا ہوں, پھر بھی میرے سر پہ وہ نہیں جو تمہارے سر پر. تو تب جا کر رابعہ بصریہ نے کہا کہ ابراہیم تم آتے آتے سر جھکا کر آئے, رابعہ تو اس گھر کو پہنچنے تک دل کو جھکا کر آئی. عبادت کرو تو ایسی کرو کہ عبادت بھی ناز کرے, عبادت فخر کرے, اللہ خوش ہو جائے. میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں عبادت کرو تو ایسی کرو اور ایک نماز کا وقت آنے تک تمہارے اندر نماز کا مزہ ہی مزہ رہے, انتظار رہے. ہمیں نمازاں پڑھے تو نماز بھی سوچتی کئی کو پڑھی کی نے, کئی کو پڑھیا کی نے. بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں جس جگہ بے ڈھنگا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ بندے اللہ کے ایسا سجدہ کر کو تو مجھے خراب کر دیا. نماز کی پابندی کرو, پردے میں رہو, تقوی میں رہو, گھروں کا ماحول اچھا بناؤ, خاص طور پر غیبتوں سے بچو اور موبائل سے بچو. دوسری ہزاروں باتیں ہیں بولنے کی, لیکن جہاں جاتے ہیں وہی درد آتا ہے. موبائل 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 موبائل. مرد بھی خراب, عورتیں بھی خراب, شادی شدہ زندگیاں بھی خراب, جوان بچیاں 13 سال کی 12 سال کی. ابھی میں دیکھا ایک بچی کو ابھی راستے میں اتفاق سے نظر پڑ گئی, کئی کو دیکھے بول کو مجھے اٹیک کرو نو کو, اتفاق سے نظر پڑ گئی, پورے برقعے میں ہے, ہاتھا میں گلوز ہے, اتنا جسم کا اندر کے کپڑوں کا اتنا ذرہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ہاتھ میں موبائل ہے. اور 100 برقعے پہن لیو, لیکن موبائل سے نہیں بچے تو تمہارے پردے کا اعتبار نہیں ہے. تمہیں سادہ سیدھا ایک سنگل پیس کا برقع پہنو. آج کل برقعے میں بھی پیسا ہی مولانا, جیسے کفن میں پیسا ہی 5 پیس کا کہتے ہیں. ایک جگہ برقع لینے گیا تھا تو دکان والا پورا کتنے پیس کا, میں ڈر گا, کیا رہی کتنے پیس کا پوچھ رہا ہے بول کو. مردوں کے کفن میں 3 پیس ہوتے ہیں, عورتوں کے کفن میں 5 پیس ہوتے ہیں. ویسا برابر 3 پیس کا بھی برقع ہے کہتے ہیں, 5 پیس کا برقع ہے کہتے ہیں. سنگل پیس کا برقع پہنو, لیکن موبائل سے بچو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تمہارے اس حیا سے اللہ تمہارے گھر میں اولیاء پیدا کریں گے. پردے پر پردہ, پردے پر پردہ, کیا نقاب, کیا حجاب, کیا ساکساں, کیا گلوزہ, لیکن ہاتھ میں دیکھے تو زبردست موبائل. اعتبار نہیں پردے کا. میں صاف, میرے گھر کے اندر بھی کبھی فنکشن ہوتا ہے, میں بیان کرتا ہوں, میرے رشتہ دار آتے ہیں, باہر بھی ہوتا ہے تو میں صاف کہتا ہوں تمہارے پردوں کا اعتبار اس وقت ہوگا جب تم موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ گی. زہر بھی کھائے اور زندہ بھی رہے, ہو سکتا؟ ارے ہو سکتا؟ تمہاری زندگی تمہارا پردہ ہے, تمہارا موبائل زہر ہے. پردہ اور موبائل
ہرگز جمع نہیں ہو سکتے جیسے زہر اور زندگی جمع نہیں ہوتے. زہر کھائے اور انسان زندہ ہو سکتا؟ موبائل استعمال کرے اور پردہ باقی ہو نہیں سکتا. جوان بچیوں کے ہاتھ میں شادیوں میں اب گفٹ موبائل جاری کرتے. انشاءاللہ میں جب پی ایم بنتوں دیکھو ایسے لوگوں کو پھانسی دیتا ہوں. دعا کرو اللہ مجھے پی ایم بنائے. کیا تمہیں دعا کرتی پہلے سے پی ایم ہوں میں. الحمدللہ آپا بڑے درد کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ تیرا میرا رشتہ ایمان کا ہے. اللہ نے بنایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ خون اور دودھ کے رشتے سے زیادہ اہم رشتہ ہے. اس رشتے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو موبائل سے بچا میری آپا, اپنے آپ کو موبائل سے بچا. تمہاری جیتے جی تمہاری جوان بچی موبائل کو ہاتھ لگاتی ہے اور تمہارا برداشت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے سے غیرت مر چکی ہے. اجڑ کے گھر آج ہندوؤں رو رہے ہیں, عیسائیاں رو رہے ہیں. ایک غیر مسلم بولیا مجھے, گرو ہم تمہارا بیان بہت سنتے, تمہیں موبائل کے بارے میں بہت بولتے گرو جی, ایسا ہمارے لوگ نہیں بولتے. اور بولو اور بولو اور بولو. عزت ہر دھرم کی چیز ہوتی ہے. اور میں آخری جملہ یہاں بیٹھے ہوئے بڑے حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں پیش کروں. ایک موبائل کے بارے میں کوئی فیصلہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لاکھ تقریراں کرو, لاکھ مدرسے بناؤ, لاکھ جماعت میں نکلو, لاکھ حج کرو, جب تک یہ موبائل کا فتنہ ہمارے بیچ میں رہے گا ہمارے سدھرنے کے دور دور تک کے آثار نہیں ہیں. کیا حاجی صاحب, کیا مولانا؟ اللہ حفاظت کرے. امریکہ میں عربی یورپی ممالک میں شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکے والے آپس میں ایڈز کے ٹیسٹ کی رپورٹ لیتے گئے. اب وہ ان کے شادیوں کی ضروری چیز ٹیسٹنگ رپورٹ ہونا HIV کی. میں اتنی بڑی بات تو نہیں کرتا, کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فضل کہ اتنا بڑا گناہ ہمارے ہاں عام نہیں ہوا ہے, لیکن لڑکا لڑکی کے بارے میں شادی سے پہلے تحقیق کرو کہ ان کا موبائل کا استعمال کتنا ہے. آج کل کے موبائلوں کے فتنے کو دیکھ کر تو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ پرانے زمانے کے ٹی وی بہتر تھے. سمجھ میں یہ بات ہے, کم سے کم ان کے اندر تو بھی بہت کچھ تقویٰ تھا. وہ ٹی ویوں کا دور ہی چڑھ جاتا تھا تو اتنی بربادی نہیں ہوتی تھی. موبائل آ جانے کے بعد تو ٹی وی بھی اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے. انہیں شکر ادا کر رہی ہے ٹی وی, اللہ مجھے ٹی وی بنایا, موبائل نہیں بنایا. بچوں میری مائیں اور بہنیں, نماز کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, ذکر کرتے رہو, دعا کرتے رہو. اللہ تعالی ہم تمام کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہنچا بھی تاخیر سے اور موقع بھی نہیں ہے کہ لمبا بیان کروں, عصر کا وقت ہے اور مغرب کے بعد پروگرام بھی ہے. انشاءاللہ کبھی اس طرف آنے کا موقع مل جائے تو میں جس عنوان کو شروع کیا اس پر بات کرنے کا ارادہ ہے. اس وقت جو دیا اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے دیا, مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گی. ایک اعلان سنیے کہ ہمارے شیخ قطب عالم کی ایک بہت اہم کتاب, چھوٹی کتاب ہے, پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی, پردہ کیوں ضروری. دشمنہ کیا کیا کی کرتے ہیں, ہمیں کیا بھی بولتے نہیں.
ہمیں کاتبی کرے تو سارے دشمنوں کا اعتراض ہو جاتا کہ تمہیں کئی کو پردہ کرتے ملک. حضرت پیر صاحب چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر صرف 32 صفحات ہیں. اس کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں صاف صاف بتا دیا کہ پردہ کتنا ضروری ہے اور آج دنیا پردے کو اندرونی طور پر کتنا ایکسپٹ کرتی ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے ساتھی لے کر آئے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے رہیں گے. 30 کتنے روپے؟ 40 روپے اس کی چھوٹی سی قیمت ہے. خریدو اور دوسروں کو بھی خرید کر تحفہ دو، تاکہ دین کی دعوت کا یہ بھی ذریعہ ہوتا ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد لک شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو ان کے سنی باتوں پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح مزید اصلاحی بیانات اور حمد و نعت اور نظم کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نبی کا جس میں